السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ سمان کونسلنگ کی طرف سے میں عبداللطیف مدنی آپ سے یہ تیسری ایپیسوڈ میں بات کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کے 2 ایپیسوڈ کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور کچھ آپ کے سوالات اگر ہیں تو نیچے ہمارے ای میلز ہیں، فونز نمبر ہیں، اس میں آپ نے رابطہ کیا ہوگا۔ میں 2-3 جملوں میں یہ بتا دیتا ہوں۔ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ بھئی آپ لوگ جہاں کہیں بھی یہ سن رہے ہوں، ہندوستان میں یا دنیا کی کسی بھی جگہ میں، کہ بھئی کاؤنسلنگ سینٹر، فیملی کاؤنسلنگ سینٹر آپ اپنے اپنے علاقے میں شروع کر ڈالو۔ جماعتوں کی سطح پر علماء اکرام اس میں آگے آئیں، مساجد کو اس کا سینٹر بنائیں، یا نہیں تو کہیں ایک NGOs اس کام کو شروع کریں۔ یہ اصل ہمارا موٹو ہے، ان پیغامات کو دینے کا، ان ویڈیوز کو بنانے کا۔ آج کا جو موضوع ہے میرا، جو تیسرا موضوع ہے جس سے مجھے آپ کو بات کرنا ہے، وہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور بہت ہی نازک معاملہ ہے اور بہت ہی پریکٹیکل ہے اور بہت ہی اس کے اندر جس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، جہاں پر جس معاملے کو نہیں صحیح اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر سے نہیں سمجھنے کے اعتبار سے، مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے پلانز، بہت بڑے بڑے منصوبے فلاپ ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ اس کی پروڈکٹیوٹی یا تو ختم ہو گئی ہے یا تو نہیں کے برابر ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھئی مسلمانوں میں مختلف جماعتیں ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف مسالک ہیں۔ ہر مسلک کو ماننے والے اچھے خاصے تعداد میں رہتے ہیں، چاہے آپ بریلویوں کی بات کرو، چاہے آپ جماعت اسلامی کی بات کرو، چاہے آپ تبلیغی جماعت کی بات کرو، یا اہل الحدیث اور سلفیوں کی بات کرو، ہر مسلک کے لوگ ہیں۔ اور فقہی اعتبار سے کوئی حنفی مسلک، کوئی شافعی مسلک، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، کوئی کسی خاص مسلک کے تابع نہ ہو کر دلیل جہاں جس طرف جاتی ہے اس طرف وہ اپنے آپ کو اس کو اپنا مسلک مانتا ہے۔ ایسے مسلک والے بھی ہیں۔ تو سوال یہ بہت اہم ہے، کاؤنسلنگ سینٹر اگر چلیں یا چلائیں ہم لوگ، آپ اگر چلائیں اپنے علاقے میں، تو ایک سوال اٹھ کر سامنے آتا ہے کہ بھئی مختلف مسلکوں اور مسلکوں کے پیروکاروں کے درمیان آپ کاؤنسلنگ سینٹر کیسے چلائیں گے؟ ایک پارٹی ہوگی جو ایک مسلک سے تعلق رکھے گی، بریلوی کی ہوگی، اس کے سامنے والا جو اس کا شوہر ہوگا یا اس کی بیوی ہوگی وہ اہل الحدیث ہوگی، یا حنفی یا شافعی ہوگی۔ تو وہ کس طریقے سے آپ ان مسلکوں کے بیچ میں کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں؟ سوال بہت ہی اہم ہے، واجبی ہے اور پریکٹیکل ہے۔ میں اس پہ کھل کر چند چیزیں آپ کے سامنے بولنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور امت کے سارے لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے بیچ میں عقیدے کے معاملے میں، فقہی معاملے میں اختلافات ہیں، اور وہ حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ اس کے رسول نے جس دین کو ہمیں دے کے گیا تھا وہ ان اختلافات سے پاک تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات، حق ٹروتھ دو نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب ہم اللہ کے نبی کے زمانے سے 1400 سال دور ہیں، تو ہم میں بگاڑ آ گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی شریعت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی ان اختلافات کے باوجود، ان منہجی اختلافات کے باوجود، ان مسلکوں کے اختلافات کے باوجود، ہم اختلافات کے اپنے بیچ میں رکھتے ہوئے یا ایک طرف سے اس کو ختم کرنے کی ایک جٹ ہو کر اللہ اس کے رسول کی رسی کو تھامنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ تو کوشش پہلے سے چل رہی ہے اور ابھی بھی چلے گی۔ ہر مسلک والا اپنے مسلک کو صحیح مانتا ہے، اور ہر مسلک والا اپنے مسلک کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے اور اس کی طرف بلاتا ہے۔ چلو، وہ تو یہ بات الگ ہے کہ بھئی جو دلیل کی بنیاد پر جو جتنا مضبوط ہوگا اس کی بات کو لوگ، اور عقل سلیم جو
دماغ اس کو قبول کرے گا۔ تو میں آتا ہوں ڈائریکٹ مسئلے پر کہ بھائی کاؤنسلنگ سینٹر میں حقیقت میں ایسے لوگ آتے ہیں جو مختلف مسلکوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم وہاں پر الحمدللہ پچھلے 7 سالوں سے اس پہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں۔ بنیادی بات بتا دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی میرے طرف سے زیادتی یا مبالغہ نہیں ہے کہ 7 یا 8 سالوں میں کبھی بھی ہمارے پینلسٹ ہوں یا ہمارے ٹرسٹیز کا مسلک آنے والے جو کمپلینر ہیں یا اوپوننٹ ہیں، اپوزٹ پارٹی کے ہیں، ان کے لیے ہمارا مسلک آڑ نہیں بنا۔ یقین مانیے کبھی کسی نے مجھے آ کر یہ نہیں پوچھا، یا ہماری ٹیم کے لوگوں کو یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے پہلے بتاؤ تو ہم بیٹھیں گے، نہیں پوچھا میرے بھائیوں۔ باوجود اس کے کہ اس میں بہت سارے فقہی اختلافات، فقہی معاملات بھی آ جاتے ہیں، جیسے طلاق ہے، خلا ہے، فسخ ہے، عدت ہے، نان نفقہ ہے، ایلا اور اظہار ہے، زہار ہے۔ میرے بھائیو یہ سارے ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق فقہ اسلامی سے ہے، اور اس میں اختلافات ہیں، اس میں جو ہے الگ الگ اوپینینس ہیں کہ بچہ جو ہے اگر ماں باپ کے بیچ میں علیحدگی ہو گئی تو بچہ کہاں جائے گا، اس کا نان نفقہ، اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اجتہادی ہیں، جو ابھی تک پیش نہیں آئے، یا ابھی تک ڈائریکٹ مسلک یا فقہ اسلامی کے اندر اس کے اوپر جو ہے، یا ائمہ کے اقوال میں اس کے اوپر آپ کو ڈائریکٹ مواد نہیں ملتا، لیکن ہر عالم دین نے یہ کہا ہے، یا آپ بڑے سے بڑے لجنہ یا بڑے سے بڑے جو ہے دارالافتاء کے پاس بھی اگر آپ یہ سوال کریں گے تو وہ بولیں گے کہ آپ اپنے لوکل کے علماء کے پاس جاؤ، لوکل جو کمیٹی ہے اس کے پاس جاؤ، تو وہ لوگ اس میٹر کے سچویشن اور نیچر اور فطرت کو سمجھتے ہوئے وہ اس موقع پر جو فیصلہ کریں گے اس کو اجتہادی فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ قرآن اور حدیث اور اسلامی شریعت اور وہ سامنے والوں کی مصلحت جس میں ان کا فائدہ ہے اس کی روشنی میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ ہم جو کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں اس میں فقہی مسائل آتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، اس میں عقیدے سے متعلق مسائل بھی آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یار کسی پر جادو ہو گیا، کوئی کسی کو جادوگر لا کے اپنے بہو پر جادو کیا یا اپنے بیٹے پر جادو کیا، اس کا مسئلہ عقیدے سے ہے۔ کوئی کسی کو کسی خاص کام کرنے کے لیے، کسی خاص رسم اور رواج کے لیے، کسی بدعت کے کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، زبردستی کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، عقیدہ آ جاتا ہے۔ تو ایسے میں بات جو کاؤنسلنگ سینٹر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں دین کا علم ہونا چاہیے، ان کے پاس حکمت ہونا چاہیے، ان کے پاس دور اندیشی ہونا چاہیے، اور آنے والا آدمی اس کو بس میرے بھائیو اس کے مسئلے کا حل چاہیے۔ یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، وہ کبھی ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا، یا عام آدمی کو اس کی فرصت نہیں ہے کہ وہ مسلک پوچھے، دلیل پوچھے، نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف کیا کہ بھئی تمہارا یہ فتویٰ، تمہارا یہ جو ہے فیصلہ، یا تمہارا یہ مشورہ ہم نہیں مانتے، یا اگر ہم مان کے بھی جائیں گے تو ہمارے جماعت والے ہمیں روکتے ہیں، یہ فیکٹ ہے، افسوس کی بات ہے، مان کی جاتا ہے بیچارہ، لیکن جماعت والے بولتے ہیں کہ یہ تو ہمارے مسلک کے خلاف تم نے فیصلہ کر کے آیا ہے تو تمہارے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی، اس ڈر سے آدمی بولتا ہے۔ تو ایسے میں کاؤنسلنگ سینٹر والے کیا کریں؟ پہلی بات، اگر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ہم ضد کریں گے اگر نہیں بھائی ہم نے جو بولا ہے وہ صحیح ہے، تم کو ماننا پڑے گا، تمہاری جماعت کو بھی آپ کو ٹھکرانا پڑے گا، تو دو میں سے ایک ہو جائے گا، یا تو وہ بیچارہ پریشان ہو کر زندگی بھر گھٹ گھٹ کے مرے گا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یا تو وہ ڈائریکٹ کورٹ اور کچہری اور وکیل کے پیچھے اپنا وقت، اپنی دین، اپنا اخلاق، اپنا پیسہ برباد کرے گا، اور وکیلوں کا بھی وقت کھائے گا، اور ہمارے ریسپیکٹڈ جو ججز ہیں ان کا بھی وقت ویسٹ کرے گا۔ تو ہم نے کسی کا نہ فائدہ کیا۔ تو ایسے میں ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم تو پہلی بات تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر یہ فیصلہ سنایا ہے تو کیوں سنایا، دلیل یہ ہے، حدیث یہ کہتی ہے، قرآن میں اللہ نے ایسے فرمایا،
تو یقین مانیے کسی نے اختلاف نہیں کیا. اگر اختلافات کی اگر کہیں اگر رمق اگر ذرہ برابر بھی اشارہ بھی اگر ملا تو دلائل کو بتلانے کے ساتھ عام آدمی, دیندار آدمی تو دور کی بات ہے, ایک عام آدمی بھی الحمدللہ سمجھ جاتا ہے. آپ اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے, آپ اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے. میرے بھائیوں, ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہیں, استاذ ہیں ہمارے. سمجھو کہ جب ہم نے کاؤنسلنگ سینٹر کو جب کھولا تو سب سے پہلے جس شخصیت کی طرف ہمارا ذہن گیا یا جس سے ہم نے بہت استفادہ کیا, جن کو ہم نے بلایا, ہمارے ٹیم کے ساتھ ان کو بیٹھایا, غیر مسلمانوں کے جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں, ہمارے وکیل ہیں, ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ان کو بیٹھایا, ان سے افادہ اور استفادہ کیا, ڈائلاگس ہوئے. وہ ہیں شیخ انیس الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ. ابتدائی سالوں میں جب ہم آج سے 7 سال پہلے جب میں مدینہ سے آیا اور اپنے ٹیم کو لے کر آگے بڑھنا شروع کر دیا, تو میں اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر کے کچھ قواعد کو طے کر کے آگے بڑھنا تھا. لیکن اللہ کے کرم سے ان قواعد کو اگر میں کہتا تو میری ٹیم شاید کہ اس کو ہضم نہیں کرتی یا وہ ان کے اوپر گراں گزرتا اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ نے شیخ انیس الرحمن صاحب اسی ٹاپک کو جس کو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. وہ کیسے؟ شیخ انیس الرحمن صاحب ایک مجلس میں بولتے ہیں, آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے, کہ دیکھو آپ لوگ سمان والے, آپ کے پاس عالم دین ہے, آپ کے پاس تجربہ کار لوگ ہیں, بال پکے ہوئے بھی لوگ ہیں, وکیل ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن دوسری مسلک کے لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے, کیونکہ شیخ انیس الرحمن صاحب ایک فقیہ آدمی ہیں, ایک اصولی آدمی ہیں, اور وہ میدانی حقائق کو جانتے ہیں, اور کوئی چیز ان کو حق بات کہنے سے کسی کا پیسہ, کسی کا چندہ, اور کسی کی جو ہے کیا بولتے ہیں کہ آہ و بھگت جو ہے نا, کسی کی مہمان نوازی, ان کو حق بولنے سے میں جہاں تک شیخ کو سمجھا ہوں وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں برکت دیا ہے. تو انہوں نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے, مخاطب کرتے ہوئے, یا دوسرے الفاظ میں ہمیں آرڈر دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنے کاؤنسلنگ سینٹر میں اپنے علاقے کے ہر مسلک کے لوگوں کے اماموں کا اور ان کے علماء کا نام ایک بورڈ میں لکھ کر لگاؤ. ان سے کنسلٹ کرنے کے بعد, ان کی اجازت لینے کے بعد, ان کو اپنے اعتماد میں لینے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس جب آدمی کوئی آئے گا تو وہ مختلف مسلکوں کا ہوگا. جب وہ بورڈ میں اپنے عالم کے نام کو دیکھے گا کہ اس مرکز سے فلاں عالم, ہمارے عالم کا بھی تعلق ہے, اعتماد ہے, تو اس کو ایک نمونے کا سکون ہوگا. یہ مثال شیخ انیس نے یہ بھی بولا, دیکھو ایز اے کنسلٹنٹ دوسرے علماء کو بھی یہاں مجلسوں میں بلاؤ, اور ان کے اگر علماء, ان کے لوگ اگر آ کے اختلاف کریں تو ان سے کہو کہ چلو بھائی, اگر ہمارے فیصلے سے آپ اگر مطمئن نہیں ہیں, آپ ڈر رہے ہیں کہ ہم کہیں آپ کو غلط مشورہ یا کوئی جو ہے مسلک بتا رہے ہیں, چلیے آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ, ہمارے پاس لسٹ ہے, ہمارے پاس لسٹ ہے. ان علماء میں سے جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں, ان علماء کو اگر آپ بولیں گے تو ہم لے کے آئیں گے, اور ہم آپ کو اسسٹنس دیں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہمارا پیپرز اور قانونی کارروائی ہم کریں گے. شیخ انیس الرحمن صاحب اور ایک 2 سال کے بعد اسی ہمارے کاؤنسلنگ سینٹر میں آئے, پوچھے کیوں کام نہیں کیے, کوئی بورڈ نہیں لگائے کیوں آپ لوگوں نے؟ تو ہمیں شرمندگی ہوئی بہت. ہم نے جو ہے کیسے بھی کر کے شیخ سے جو ہے اپنے جواب دے کر خاموش ہو گئے. لیکن یقین مانو کہ ہمیں کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اگر ضرورت پڑتی تو شاید ہم شیخ کے اس حکم کو مان لیتے. تو کتنا توسع ہے, کتنی آسانی ہے کام کرنے میں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بھائی ہمارے اختلافات ختم ہونے چاہیے, اور باوجود اس کے کہ ہمارے میں جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو مانتے ہوئے بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں مجھے اور آپ کو مل کے کام کرنا ہے, سماج کے لیے, قوم کے لیے, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے, غیر مسلمانوں سے اچھے رابطے پیدا کرنے کے لیے, ہمارے تعلیم اور تربیت کے لیے, ہمارے فیوچر کے پالیٹکس کے لیے,
ہمارے ہندوستان کے پولیٹیکلی ہم کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، یعنی ایسی مصلحتوں کے لیے جس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، ان موضوعات پر کام کرنے کا مزاج بنانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، تو پرٹیکولر جو کوشچن آج کا ایپیسوڈ یہ تھا کہ مختلف مسلکوں کے بیچ کے ماننے والوں کے درمیان آپ کاؤنسلنگ کیسے کریں گے۔ تو میرا یہ ایک سمجھو کہ میں نے بہت لمبا ہی لے لیا اس مختصر جواب کو دینے کے لیے، لیکن آپ کے لیے بہت ساری باتیں اس میں فائدے کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کبھی آپ کو آڑ نہیں بنے گا، آنے والے لوگ آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ اگر نہیں بھی مانیں گے، آپ مختلف علماء کو سے تعلقات رکھیے، جماعتوں سے تعلقات رکھیے، ان کے علماء کو بتلائیے، اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے آپ ہر مسئلے کا حل نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کو آسان کرے، اور یہ جو مسلکوں کے جو اختلافات ہیں وہ ہمیں جو ہے ہمیں ایسے کاموں کو جو کہ متحدہ پلیٹ فارم سے کرنے والے کاموں کو کرنے میں آڑ نہ بنے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اور اس کام کو آگے لے جانے میں آسانی پیدا کرے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔